قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج جمعہ کے موقع پر سورہ فاتحہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنی شان و عظمت اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحمان، بے انتہا رحم کرنے والا، اور رحیم ایک کا 10 گنا اجر دینے والا۔ مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں پر جو گمراہ ہوئے اور جن پر غضب ہوا۔ آمین۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا شان ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی بے نیاز کتاب ہے جس کا ذکر تمام دنیا کے مذہبی کتب میں موجود ہے، اور اللہ پاک کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور انور احمد مجتبی حضور منبع انوار خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ایسی کتاب انسانوں کے درمیان میں بھیجی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہاں پر جو شروع ہو رہا ہے یہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر الف لام کے اضافے کے ساتھ حمد آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کے دین کے آنے سے پہلے جتنے مظاہر دنیا میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی حمد کی ہے۔ کل عالم جامع البحرین میں بیان فرماتے ہیں بنا میں آ کے نام اوست اللہ بشان خود گفتہ خلو اللہ، بنا میں آ کے نام وہ ندارت بہر نامے کے خوانی سرودارت۔ انبیاء کے زمانے میں تم اس کو جس کسی کے نام سے، جو کوئی بھی نام سے پکاریں گے وہ اس کے تمام نام اس کے لیے جو اچھے ہی ہیں، وہ ہر نام سے جو ہے، ہر صفت سے جو ہے انسانوں کے درمیان میں موجود ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں ایک نام اس کا مخصوص ہو گیا، نام آ کے نام اوست اللہ بشان خود گفتہ خلو اللہ، وہ اپنی شان میں خود کہتا ہے کہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ الحمدللہ خاص تعریف ہے، اور خاص تعریف حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی انسانوں میں آئی ہے۔ ایک عام تعریف ہوتی ہے اور ایک خاص تعریف ہوتی ہے، اور خاص تعریف وہ ہوتی ہے جس کے لیے انسان کو جو ہے کسی تجربے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے کہ ایک نور ہوتا ہے، اس نور کے اطراف جیسا سورج ہے، اس سورج کے اطراف تمام سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے کوئی سیارہ اپنے آپ سے روشن نہیں ہے، بلکہ سورج سے روشنی لے کر یہ تمام تارے روشن ہیں، تمام ستارے روشن ہیں، چاند سورج جتنے بھی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اس میں آپ اللہ کی جو صفت ہے وہ رب العالمین بتائی گئی ہے،
اور رب العالمین اس وجہ سے بتائی گئی ہے کہ وہ تمام جہانوں کی رعایت کرنے والا ہے، کسی ایک فرد واحد کی نہیں ہے، ہر انسان کی وہ رعایت کرنے والا ہے. اور انسان کی رعایت اس وجہ سے کی جا رہی ہے تاکہ انسان اللہ کا لکھا حاصل کر سکے. حدیث قدسی میں آیا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم. انسان کی پیدائش کا غرض کیا ہے کہ میں جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں پہچانا جاؤں، اس وجہ سے میں نے آدم کو پیدا کیا. تو آدم کی غرض کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کے لیے، اور اللہ کی پہچان کے لیے انسان آیا ہوا ہے. تو اس پہچان کو جو ہے نمایاں کرنے کے لیے، اس پہچان کو جو ہے اعلیٰ جگہ پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو جو بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ. مگر جب وہ جو صفاتی علم میں آنے کی وجہ سے وہ لوگ انسانوں کی صحیح رعایت نہیں کر سکے، کیونکہ جو ہے حضرت عالم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے جو ہے ذات اور صفات کا ایسا فارمولا بتایا ہے، ایسا جو ہے طرز عمل اختیار کیا ہے، اس سے جو ہے قرآن کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جو ہے 84 لاکھ جانے ہیں، 84 لاکھ جانوں کا مجموعہ انسان ہے. اب جو ہے تمام دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ بھی جانور ہیں، ہم بھی جانور ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی ڈر ہے، ان کو بھی بھائی، ہم کو بھی ڈر اور بھائی خوف ہے. تو انسانوں میں جو ہے امتیاز پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کو عروج پہ لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دور پہ صفاتی علم میں انبیاء کو بھیجتا رہا. اب جو انبیاء کی جو ہے جس طرح انبیاء کا ایک وقت گزر گیا، جس طرح جو ہم ایک زمین پہ جو بیج دیتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، تو اس بیج کی جو ہے پرورش اس کو نشوونما ہونے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے. زمین میں جب بیج ڈالنے کے بعد میں اس میں سے ایک مرغا نکلتا ہے باہر، پھر وہ جو ایک ایسا سے چھوٹا پودا بن کر ایک ایسا تناور درخت بنتا ہے. پھر جو ہے اس کو پھول آتے ہیں، بعد میں پھل آتا ہے آخر میں. تو پھل کیا آتا ہے؟ وہ تمام جو بیج ڈالا گیا، بیج پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، ان سب کا سردار کیا ہے؟ پھل ہے. تو پھل کے آنے کے بعد میں اب جو درخت کی جو اہمیت تھی وہ اب کسی اہمیت کی نہیں ہے. پھل آنے کے بعد میں تمام چیزیں جو ہے، تمام جو شاخیں ہوں، پتے ہوں، پھول ہوں، تمام کے تمام چیزیں پھل کے اندر آ گئے. پھل جانیت والا ہے. اس طرح انسان جو ہے تمام ایک 84 لاکھ جانوں کا مجموعہ انسان ہے. تو اس انسان کی رہبری کے لیے، اس انسان کو جو ہے فلاح بہبود پہ لانے کے لیے یہ انبیاء کا سلسلہ ربوبیت کا چلتا رہا. مگر اب انسان کے اندر جب عروج آ گیا، دماغ آ گیا، انسان کے اندر جب شعور آ گیا، تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کو ضرورت محسوس ہوئی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے خاص تعریف الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ خاص تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے. اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہے، جو ہمارا اللہ ہے، جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم ہمارا سر جھکا رہے ہیں، جس کے لیے ہم جسے ہم دن رات دعائیں کر رہے ہیں، تو رب العالمین ہے. تو اس کے جو مظہر ہے، زمین پہ جو آئے ہیں، اس کے مظہر وہ رحمت للعالمین ہیں. اللہ جو ہے اپنے جو اللہ کا مقام ہے، اس مقام کے تحت ہی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ دیا ہے. خدا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہے، تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ان دونوں میں اس قدر گہرا تعلق ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل قاصر ہے. تو انسان کی جو عقل کے خاتمہ، عقل جو خاطر ہے انسان کی، اس وجہ سے انسانوں کی جو عقل کو پرواز چڑھانے کے لیے قرآن کریم نمونہ ہے انسانوں کے درمیان میں. اب انسان جو ہے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا آئیڈیل بنائے گا، اپنا نمونہ بنائے گا، تو وہاں پہ اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. خدا فرماتے ہیں دیکھو میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میں تم کو دنیا کی نئی ترقی دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، نئے نئے نظارہ دکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تم کو 1400 سال پیچھے لے جانے کے لیے آیا ہوں. اگر آج مسلمان جو پستی کی حالت میں پڑے ہیں، جو ہے جس طرح انسان کو پانی نہ ملے تو التش کہتا ہے، انسان بیٹا ہو جاتا ہے گرمی کے موسم میں، تو اس طرح روحانیت کی خوشحالی ہونے کی وجہ سے انسان بے چین ہو رہے ہیں.
آپس میں جو ہے دل پھٹے ہوئے ہیں, آپس کے دل آپس میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. تو اس انتشار کو امن سے بدلنے کے لیے خدا فرماتے ہیں دیکھو با, اگر تم نئے زمانے کے دور میں جائیں گے تو وہاں پر امن حاصل نہیں کر سکتے. 1400 سال پیچھے جائیں گے تو وہاں امن ہے, وہاں اتحاد ہے, وہاں پہ ایسا عروج ہے, اللہ کا لکھا حاصل ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد. تو یہی کیونکہ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے, اور حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دیکھو با تم میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پر چلو. کیونکہ جو نقشے قدم میں چلنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے, بچوں کو جو ہے ایگزام کے پیپر جب دیے جاتے ہیں تو جو اس میں پاس ہونے کے مارکس ہے, سوالات ہے, وہی دیے جاتے ہیں. دیکھو بھائی یہ یاد کرو, اگر یہ یاد کریں گے تو کامیاب ہے, یہ یاد کر کے ایگزام لکھیں گے تو کامیاب ہے. تو اس سے اللہ فرما رہے تم 1400 سال پیچھے چلے جاؤ. تو صحابہ کرام جو جس طرح کامیابی حاصل کرے, رہ گئے سارے نبیوں کے مقامے نیچے اپنے اصحاب کو برعرش مولا دیکھا. رخلا فرماتے ہیں آپ ہیں بانی اسلام مبلغ والا, اس لیے آپ کی معراج گماسے والا. آسمانوں پھنسے رہے نبیاں سارے, آرزو میں رہے دیدار خدا کے واللہ. پھیلی عرش مولا پہ محمد کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان بلال حفصہ. پھل کی صورت میں میں صحابہ سارے جہاں پہ جبریل کے پر جلنے کا اندیشہ تھا. تو یہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام کو میسر ہوا. تو خود نہ دے رہا پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا. تو قرآن کریم کی ایسی تعلیم ہے, اگر انسان قرآن کریم پہ عمل پیرا ہو جائے تو بدامنی کا شکار نہیں ہوتا. قرآن ایسی ہدایت, ایسی قرآن کے اندر ایسی ہدایت ہے, ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. اور کب تک ہدایت ہے؟ دنیا جب تک قائم رہیں گی, جب تک زمین پہ انسان آتے رہیں گے تو قرآن کریم کی ہدایت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ 1300 سال کے بعد میں حضرت قرآن نے ہماری خطاب کو قبول کیا ہے. تو ہمارا صدر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. ہم اللہ فرماتے ہیں ہم ہر فیصلے قرآن سے کرتے ہیں, چاہے بیان ہو, چاہے درس ہو, چاہے کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں ہم قرآن کو سامنے رکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اشداء الکفار رحماء بینہم. تو اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین زمین پر کو نافذ کرنے کے لیے صحابہ کرام کا سب سے نایاب نسخہ کیا تھا؟ اشداء الکفار رحماء بینہم. کامیابی کا نسخہ یہی ہے, اس سے اور کوئی کامیابی نہیں ہے. کوئی آپس میں جو اتحاد ہے وہ ہماری طاقت ہے, اور انتشار ہماری موت ہے. اس میں رسول فرماتے دیکھو نا میری بات سن کے چلو, مزے میں رہیں گے. غنیمت جانو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. تو حسکملہ کا ایک ایک جملہ, ایک ایک بات ایسی ہے, وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹل ہے, اس کے لیے اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح حضرت اللہ کا بھی فیصلہ اٹل ہے, اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آفتاب عالم دلیل آفتاب, سورج کے لیے اور کسی سورج نکلنے کے بعد میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, روشنی کے لیے. تو اس کا جو ہے ہمارے لیے حضرت اللہ عالم کا فرمان, حضرت اللہ کا جو اصول ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے. کیوں سامان ہے ہمارے لیے؟ حضرت اللہ کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے, حضرت اللہ عالم کی اپنی کوئی بات نہیں ہے. حضرت اللہ عالم جو بات کہہ رہے ہیں, جو عمل کر رہے ہیں, تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ دیکھ کر کے کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اعزاز دیا ہے, جو خادم خاتم النبی بنا کر کھڑا کیا ہے, تو کس وجہ سے کھڑا کیا ہے؟ کیونکہ آپ کامل فنات رسول کے مقام پر ہیں. اس وجہ سے آپ نے اس کا حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں 23 سال کے اندر جو اللہ کی ہم کو قائم کر کے بتایا. وہی شان سے اسلام کے یادے کی برکت سے, اسلام کی یادے کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے عائش حدود کو کھڑا کیا. اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہندوستان جنت میں شان ہے,
ہندوستان جنت نشان ہے جہاں سے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی، اور جہاں اسلام پھیلانے کی آرزو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی، تو اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے پاس سینکڑوں اولیاء اللہ ہندوستان کو تشریف لائے، لکھنا فرماتا ہے ایک ظالم نے کہا آپ کا ادیش ہے کیا؟ بولا ردوں کا میں دنیا کا مسلمان کر تمہارا مقصد کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی حمد قائم ہو جانا، زمین جو الہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وہ قائم ہو جانا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور ہمارے مقصد سے ہم کو ہٹانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا مقصد نہیں ہے، کہ اللہ خود یہ چاہتا ہے، اور یہ کہ زمین پر اللہ کی حمد قائم ہو جائے، تو اسی اللہ کی حمد کو قائم کرنے کے لیے آج سے 100 سال پیشتر ایک وجود کھڑا ہوا جو کامل فنافی رسول بروج محمد بیست ثانی کو لیا اپنے اندر لیا ہوا، اور 56 جسمانی اور 96 زمین و آسمان کے نشانات کے ساتھ وجود کھڑا ہوا، اور وجود میں ایسے ہی گھر میں بیٹھ کر کہیں جو غاروں میں بیٹھ کر اعلان نہیں کیا، بلکہ ڈنڈے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا۔ خدا فرماتے ہیں معجزے سے ہی مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے، وہ دکھاتا ہے کرامت میں جاؤ گھس کر، ڈرنے والے جو ہے معجزہ کھو دیتے ہیں، ان کا غلبہ کبھی ہوتا نہیں شیطانوں پر۔ جارحانہ ہے عمل دعوی چند بسویشور، ایک اللہ محمد ہے جگت کے سرور، زلزلہ آ گیا ہند بفضلے دور، ابتدا کام کی ہے ہند لائے اس سے کل زمین بعد میں ہو جائے گی تتر بتر، نور اللہ سے سب زمین روشن ہوگی، رب کے آنے کی خبر آئی ہے خوراک کے اندر۔ تو اللہ کی ہم قائم کرنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ ہندوستان میں جو سب سے بڑی حکومت تھی اس وقت، جس کی حکومت میں سورج گروپ نہیں ہوتا تھا، ویسی حکومت برٹش حکومت کو آپ نے برٹش امپائر کو جو ہے آپ نے دعوت اسلام دیا، اور ہندوستان کے 600 رضوانوں کو آپ نے دعوت اسلام دیا، اور اس دعوت اسلام کے ایک میں جو ہے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کیے، اور کئی ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ میں مشربہ اسلام ہوئے، اس میں سے کئی ایسے جو مبلغ بن کے فقیر بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کی ہم قائم کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے گھر کا جو نظام چلانے کے لیے یہ پسینہ آتا ہے، بے چین ہوتا ہے، معمولی گھر ایک گھر میں 5 بچے رہے تو باپ پریشان ہوتا ہے گھر میں امن و سکون کا قائم کرنے کے لیے، مگر تمام کائنات میں امن قائم کرنا ہے، تو تمام کائنات کے امن کے ذمہ دار کون ہے؟ آقا دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن کا پیغام بنایا ہے، تو آپ ہی کے نور سے اللہ کی ہم قائم ہوئی ہے زمین پر۔ آپ سے پہلے اللہ کی ہم زمین پر قائم نہیں کی، آپ ہی کا وجود ہے جو اللہ کی ہم کو زمین پر قائم کیا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی ہم جو یہاں پہ قائم کی گئی ہے، نشاط اولا میں ہو یا نشاط اخرى میں ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ہے۔ حضرت خدا فرماتے ہیں ایک ہے، ایک ہی ہے، وہ ذات خدائی والا، دو محمد، نہ کبھی اور نہ کبھی دو اللہ۔ جس طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، آپ کی ذات میں بھی کوئی شریک ہو نہیں سکتا۔ مسیح انبیاء بے حساب آئے اور آتے رہیں گے ہمیشہ، مگر مسیح محمد کو آ سکتے کیا؟ نہیں آ سکتے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو ذمہ دیا ہے یہ کام کا کہ آپ اللہ کی ہم کو قائم کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کتاب کو مکمل کیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، تو ہر چیز کا جو تکملہ کیا گیا ہے اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ ایسے ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک نمونہ ہے انسانوں کے لیے،
اگر وہ نمونے کو چھوڑ دیں گے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتے. آج دنیا بدامنی کا شکار ہو چکی ہے اور امن کو قائم کرنے کی دن رات کوشش کی جا رہی ہے. اس امن کو قائم کرنے کے لیے لوگ ہزاروں روپیہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں, مگر امن قائم ہو رہا کیا؟ نہیں ہو رہا. الٹا ہزاروں معصوم مسلمان معصوم انسان کا قتل عام ہو رہا ہے دن رات. تو امن کب قائم ہوتا؟ جو امن کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ لوگ اگر امن کے پیغمبر بن جائیں, بن کر کھڑے ہو جائیں, تو تبھی امن قائم ہو سکتا ہے. تو امن کے ذمہ دار کون ہے؟ امن کے ذمہ دار اس وقت زمین پر کون ہے؟ اس وقت امن کے ذمہ دار زمین پر مسلمان ہیں. اگر مسلمان اگر اس کام کو چھوڑیں گے تو بدامنی پیدا ہو جائے گی. پھر امن قائم کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے امن کا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کی پرواہ نہیں کی, ایک وجود کو کھڑا کیا کہ آپ امن کو قائم کریے. آپ کے ذریعے سے امن قائم ہوگا. اس عالم کا وجود ہندوستان میں, یہاں ہندوستان کی سرزمین کے 101 ذات کو ایک کرنے کا جو ہے, ایک کرنے کے لیے آپ کا وجود کافی ہے. اور آپ ہی کے وجہ سے ہندوستان کی 101 ذات ایک ہونے والی ہے. اور ہندوستان کے جو 72 فرقے ہیں, تو اسلام کے جو 72 فرقے بن چکے ہیں, وہ 72 فرقوں میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہی ہے. ہمارے خانقاہ کی ذمہ داری ہے امن کو قائم کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں روح کہتی ہے مسلمان کو مسلمان سمجھو, فرقہ کہتا ہے مسلمان کافر پکا, ایسے جھگڑوں میں بھلا روح رہے گی کیوں کر. کیا فرمایا؟ روح کہتی ہے مسلمان کو مسلمان سمجھو, فرقہ کہتا ہے مسلمان کافر پکا, ایسے جھگڑوں میں بھلا روح رہے گی کیوں کر. اس کو کہتے ہیں کہ قرآن چلا جائے گا, نہ وہ جاتا ہے جو ہے سامنے بین الدفتین, سامنے آپ کے ہر وقت ہمارے ہوگا. علم قرآن کا اٹھ جانا ہے اس میں مقصود, الفسن صرف فروعات میں جھگڑا ہوگا. سب مسلمان اصولوں سے رہیں گے غافل, کوئی کافر کے مقابل کا نہ پیدا ہوگا. تبلیغ و ہجرت و غزوات وہ جہاد اس سے بس انہی 4 سے مل جاتی ہے رضوان اللہ. چھوڑ ان 4 کو جو اللہ کی رضا ڈھونڈے گا بے وقوف درجہ اول میں نمبر اس کا. تو اللہ کی رضا کہنے ہیں جس نے اللہ کو پسند کیا ہے, اللہ نے جس کو پسند کیا ہے وہ وجود کہہ رہا ہے کہ تمہاری کامیابی تبلیغ ہجرت غزوات جہاد میں ہے. اور جو لوگ اس وجود کی بات مانے کامیاب ہوئے اور بامراد ان کی زندگی گزری, لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ مشربہ اسلام ہوئے, ہزاروں جو ان کے چاہنے والے بنے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ ایسے ہی نہیں ہے, تو یہ بہت بڑی مسلمانوں پہ ذمہ داری ہے. چاہے مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ہوتے رہتے ہو, ان پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تم اللہ کی ہم کو قائم کرو. اگر اللہ کی ہم قائم نہیں کریں گے پھر ہم مسلمان بنیں گے اپنے آپ کیسا ہو سکتا بولیے. تو یہ ہماری بہت بڑی ڈیوٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی ہم کو قائم کرنے کے لیے قرآن کریم کا دن رات مطالعہ کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو غیر متبدل کتاب ہے, یہ اس کو خوب پڑھا کرو. اور قرآن کریم سے ہی امن قائم ہونے والا ہے, کیونکہ قرآن انسان کو آزاد بناتا ہے. قرآن انسان کو کیا بناتا ہے؟ آزاد بناتا ہے, غلامی سے آزاد کرتا ہے انسان کو قرآن. یہ قرآن کا ہی احسان ہے. حضرت قرآن نے آ کر انسانوں کو غلامی سے چھوڑایا. قرآن انسان تو غلام تھے, بازاروں میں بیچے جاتے تھے, کولوں کے مول انسان بکتے تھے. تو صاحب قرآن مجسم قرآن کا احسان ہے کہ آپ نے زمین پر آ کر انسان کو آزاد کیا. تو کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم جماعت آخرین سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس نسخے کیمیا ہے کہ ہم دنیا کو امن دے سکتے ہیں. اور یہ اصلا فرماتے ہیں کہ جو میرا وجود ہے
کامل فنا سے رسول کا جو میرا جو وجود ہے مقام پہ کھڑا ہوا ہو, ایسا وجود 1300 سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے. ہر کوئی اٹھ کے جو ہے فناسی رسول کے مقام پہ پہنچ نہیں سکتے. تو یہ وجود جو آیا ہوا ہے 1300 سال کے بعد میں آیا ہوا وجود ہے, پھر 1300 سال کے بعد ہی آئے گا یہ وجود. خدا فرماتے ہیں ایک دفعہ یہ جا چکا ہے, یہ دفعہ ہے دوسری ہے زمین و آسمان جس کا یہ انسان ہے وہی. تو بہت متبری جواب ہے یہ. اور خدا کا ایک جو الفاظ ہے خدا نے تحریر فرمایا, میں بولنا ضروری سمجھ رہا ہوں آج. اور خدا فرماتے ہیں اللہ والی تحریک کا کام جب بگڑتا ہوا نظر آ جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے خلوق کو مایوس نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی اتنی بڑی جماعت ہے, یہاں پہ جو بے ثانی کا معاملہ ہے, لکھا اللہ کا معاملہ ہے, اور سب سے بڑی چیز جو ہندوستان کو جو ہے گلشن نشان بنانے کا, جنت نشان بنانے کا معاملہ ہے. تو خدا فرماتے ہیں اللہ والی تحریک کا کام بگڑتا نظر آ جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تحریک کو اور بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے. تو غرض کے اس میں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے. اور رحمان رحیم جو رحمان کی جو صفت ہے اللہ کی, انسان کو بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے, انسان کبھی کوئی چیز مانگا نہیں اللہ سے, نہ آسمان کی گرمی سورج جو نکلتا ہے وہ مانگتا کے اندر, انہیں مانگنے سے پہلے موجود ہے گرمی سورج کی گرمی, اس کے لیے چاند کی ٹھنڈک انہیں مانگنے سے پہلے ہی موجود ہے. انہیں آنے سے پہلے ماں کے جو پیٹ میں بھی, ماں کے جو شکم میں پیٹ میں ہوتا ہے انسان, 3 مہینے پہلے اس کی غذا تیار ہو جاتی ہے, آ جاتی ہے. 3 مہینے کے بعد انہیں آنے والا دنیا میں. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند, سورج, ہوا, پانی, سمندر, ہر چیز, زمین, پہاڑیں, ہر چیز بنائے, نباتات, حیوانات, ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے. بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراہم کیا ہے, تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ انہیں رحمان ہے, بلا بدل احسان کرنے کے لیے آیا ہے اور احسان کر رہا ہے. تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کمال ہے کہ آپ اللہ کے رحمانی صفت کے مظہر بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اور عرب کے لوگ کیا ہم خوان مانگے تھے, کیا خوان کو انسان مانگا تھا اس وقت؟ نہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمان بن کر بلا بدل قرآن کا علم عطا کرے کہ آپسی اتحاد کے انتشار کو ختم کر رہا ہو, کہ میری رحمانی صفت ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ آپ لوگ. تو تمام صحابہ کرام فائدہ اٹھائے اس سے. جب انسان رحمانی صفت سے کہ رحمان جو عطا کیا ہے چیزیں, اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا نقصان آ جاتا ہے. معمولی ہم سورج نکلنے سے پہلے اگر نہیں اٹھیں گے تو ہمارے شریر میں, ہمارے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے, کیونکہ رحمان نے بلا بدل دیا ہے, تم کو احسان کی عطا کیا ہے. اگر وہ انہیں نکلنے سے پہلے تم اٹھ جائیں گے, اس کی جو گرمی لیں گے تو تمہارے شریر میں جسم میں گرمی آئے گی. اگر سوتے رہیں گے تو سردی آ جائیں گی, بیماری کا شکار ہو جائیں گے تم لوگ. تو انسان بیماریوں کا شکار نہیں ہونا, ظاہرہ طور پر بھی, مادی طور پر بھی انسان بیماری کا شکار نہیں ہونا, کہ اللہ نے رحمان بن کر بلا بدل تمام کائنات کو جو سزا دیا ہے. اور روحانی طور پر حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان بنا کر ایسی نعمتیں عطا کی ہے کہ صحابہ کرام اس سے فیض یاب ہوئے, اور عرش اعظم ان کا مقام بن گیا, سدرۃ المنتہا ان کا مقام بن گیا. اور جب رحیم, جب ان رحمان کے جو بتائے ہوئے کاموں میں جب چلے گئے تم, تو رحیم سے فائدہ اور رحیمی صفت سے فائدہ ہوگا تم کو. اس کا ایک قدم آگے بڑھائیں گے, 10 قدم خود بخود کامیابی ملتے جائے گی. ایک نیکی کے جو 10 گنا اجر ملتا جائے گا. تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب آپ کے چوکھٹ پہ مال غنیمت آیا تو فرماتے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچہ کیا تھا, بے دریغ مال آپ کے اس میں اللہ نے مذاق لوٹا کر دیا.
تو اس طرح جو ہے صحابہ کرام مٹھی بھر دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے خیسر و کسریٰ کے خزانہ ان کی خدمت میں ڈال دیا، تمام دنیا ان کی محتاج ہو گئی۔ بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور آج یہ کہنے کو مجبور ہیں کہ زمین پہ اگر حکومت کرنا ہے تو صحابہ کرام کی طرح حکومت کرو، حضرت ابوبکر صدیق کی طرح حکومت کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح حکومت کرو۔ تو حکومت کب کی جاتی ہے؟ جب قرآن پہ عمل کریں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے، تم میں نہ طاقتور بڑا ہے نہ تمہیں کمزور بڑا ہے، تمہیں بڑا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہیں بڑا وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو صحابہ کرام اس منزل پہ آئے، حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ صحبت سے اس منزل پر آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، یہ آپ کا یہ صدقہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس عروج پر لے کر کے گیا، جس مقام پر آپ ہیں اس مقام پر صحابہ کرام کو لے کر گئے۔ اس وجہ سے آپ کو شفیع المذنبین کہا گیا، کسی نبی کو شفیع المذنبین نہیں کہا گیا۔ کہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، اپنے رنگ میں رہنے والا، تو آپ کو ہو سکتے کیا؟ اس طرح اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کو، آپ کے جو نمونے کو اعادے کی صورت میں برکت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالحکیم انہ تعالی جواد کریم ملیک رؤوف رب حلیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ جو خطبہ اجا میں پڑھی گئی تھی، فاتحہ کا اس کا مادہ فتحہ ہے، کھولنے سے ہے، اس کی مراد کامیابی سے ہے، اور اس میں مالک یوم الدین جو آیت بتائی گئی ہے بہت ہی معنی آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فیصلے کے دن کا مالک، اب فیصلے کے دن کا مالک عام اس کی جو تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسان جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو وہاں پر فیصلے کرے گا کہ کس نے اچھے اعمال کیے ہیں، کس نے برے اعمال کیے ہیں، کس نے کتنے نیکیاں کمائے ہیں، کس نے کتنی بدی حاصل کی ہے۔ مگر وہ تو جو فیصلہ ہوگا وہ تو اپنے وقت ہوگا برابر، مگر اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ نے اس صفت کے ذریعے سے اور اللہ کی رب العالمین کی جو صفت ہے، مالک یوم الدین کی جو صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے وجود سے ظاہر کیا ہے کہ اللہ مالک یوم الدین کیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ مولوی عثمان علی صاحب ہمیشہ بیان فرماتے تھے، جب باپ کی غیر حاضری ہو، باپ موجود نہ ہو، تو اگر 10 بچے بھی ہیں مل کر فیصلہ نہیں کر سکتے، ایک نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہی باپ موجود ہو تو 10 کا اگر 20 بچے بھی ہو تو باپ کے ہر فیصلے کو مان لیتے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، اور اس کا فیصلہ ماننا ہی مانا رہتا، بغیر ماننے کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو ایک معمولی ہمارے معاشرے میں باپ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکتے، تو اللہ یا مالک یوم الدین بول رہا ہے تو کیا انسان اس کے فیصلے کا انکار کر سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم الدین بن کر آپ نے جو ہے تمام کائنات کا نقشہ بدل دیا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوئے وہ لوگ دیکھے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے غار حرا سے جب آپ تشریف لائے تو کس طرح آپ نے جو
تبلیغ کی کس طرح مسائل اٹھائے آپ نے, کس طرح ہجرت کی آپ نے, کس طرح غزوات کیے, اور کس طرح فاتحانہ حیثیت سے آپ نے مکے میں داخل ہو. رقبہ فرماتے گھر کا مالک ہے وہی, گھر پر ہو جس کا قبضہ. فتح مکہ سے ہی اسلام کی نعمت پوری, گھر کا مالک ہے وہی, گھر پہ ہو جس کا قبضہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے آ کر انسانوں میں محبت الفت پیدا کی. آپ ہی کے ذریعے سے انسانوں میں, آپ کے تعلیم کے بغیر انسان محبت سے نہیں رہ سکتے. اس کی ہزاروں مثالیں, ہزاروں دلیلیں, مگر سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حسنہ کو پکڑیں گے کامیاب ہے. وہاں پہ جو بدمنی نہیں, انتشار نہیں, امن ہے. تو اسی بدمنی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آل رسول سے وجود کو کھڑا کیا ہے. اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے آ کر ہم نے ہر چیز کو بتایا ہے, ہر چیز سے جو آشنا کیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نبی کریم عالم کے اصولوں پر کھڑے رہیں, اپنے آپ کو جو ہے سابقون اولین مبلغین کے نقش قدم پہ چلنے کی جو صلاحیت میں ڈالیں, اور ہم جتنا جہاں تک ہو سکتا ہے ہم بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں میں شفقت کریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا نحن نصلي على محمد المولى شان ماہر بطلان حاشر اللسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حفظہ حفظ اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیع فقد طاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جامع الکلم کلامہ البراق ورفرع مرکبہ الی وراء الوراء سفر مقام الہدیت مقامہ هو کافۃ للناس امتہ للناس کتابہ بیان الناس ورسول الناس جميعا اصحابہ مسلم الانبیاء الذی له مصلی جعل اللہ له ما غنیمۃ حلالا طیبا خاتم النبیین رسول الامین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.